تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا، سلمہ بن اقوا بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا، پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے۔ یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا جنگ میں۔ 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا۔ تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے۔ خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا، اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی